सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आज़ाद एक्सक्लूसिव। मैं सलमान दुरानी हूँ, मेरे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। बहुत बड़ी खबर आई कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का जो है कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका है। इसका क्या मतलब है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और कोर्ट मार्शल जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम्स में अपने बात की है कि इससे पहले उन पे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो एक महकमा अपने तौर पे कर लेता है, जो दिफाई महकमा है हमारा, उसने की होगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ये चीज़ सामने आई होगी कि इनको समरी ऑफ एविडेंस इनकी रिकॉर्ड की जाए, और ताकि कोर्ट मार्शल की जो आगे प्रोसीडिंग्स है, जो अभी जहाँ पे हम जिस स्टेज पे पहुँचे, इनको मुकम्मल किया जाए या जो भी है। तो समरी ऑफ एविडेंस के बीच में अब उसकी कार्रवाई आज मुकम्मल हुई है, और उसके बाद एक जो चार्ज है उनके अगेंस्ट वो फ्रेम करके उनको सुना दिया गया है। अब ये जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं डिफरेंट इनके ऊपर, जिसमें पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल है, इंटरफेरेंस है, कोलैबोरेशन विद द पॉलिटिकल पार्टी है, ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वो कुछ परस्यू कर रहे थे, व्हाटएवर। तो इन चार्जेस के ऊपर अब कोर्ट मार्शल की आगे प्रोसीडिंग्स होगी। समरी ऑफ एविडेंस जो अभी तक जो चीज़ मुकम्मल हुई उसमें ये होता है कि जितने भी एविडेंस हैं वो सारे पेश किए जाते हैं। तमाम विटनेसेस प्रोसिक्यूशन के भी और डिफेंस के भी वहाँ पे अपीयर होते हैं। वो अपना वकील की उनको सहूलत मौजूद होती है, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, और समरी ऑफ एविडेंस जब रिकॉर्ड हो जाती है, और जब ये प्रेसिडेंट समरी ऑफ एविडेंस जो रिकॉर्ड करता है उस नतीजे पर पहुंचता है कि ये चार्ज इनके ऊपर फ्रेम किए जा रहे हैं, उसके सबूत उन्होंने देख लिए हैं, वो अपने आप को सेटिस्फाई जब कर लेते हैं तो चार्जेस फ्रेम करके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू का आगाज़ कर दिया जाता है। ये समझा जाए कि जो जुर्म है वो साबित हो चुका है? देखिए, साबित तो जब तक सज़ा नहीं होती हम ये नहीं कह सकते कि ये साबित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब इस जो मिलिट्री हमारे प्रोसीजर्स रहे हैं, या जब पास्ट में भी प्रैक्टिसेस देखते रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जब इस लेवल के ऑफिसर के ऊपर देखें, ये तो एक जनरल ऑफिसर से लेके नीचे सिपाही तक डिफरेंट लोगों के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स होते रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो जब इस लेवल का और ऐसी अपॉइंटमेंट पे जो रहे, वो एक बड़ी अपॉइंटमेंट पे रहे हैं, डायरेक्टर जनरल आईएसआई रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं, तो इस लेवल के जब ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ऑफ कोर्स सबूत काफ़ी मौजूद होते हैं, और उसके बाद ही ये कार्रवाई आगे चलती है। लेकिन इसका साबित हो जाना मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता बाय दी सुपीरियर जुडिशरी, वो आगे मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा कि आगे फर्दर ये केस कैसे चलेगा। हम इसको भी डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं जाते जाते, क्योंकि ये बहुत अहम और सेंसिटिव केस है, ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, मीडिया पे भी क्योंकि डिस्कस हो रहा है, तो क्वेश्चन रेजेस है कि क्या 9 मई के अंदर उनका एक किरदार रहा? क्या ये चार्ज भी फ्रेम हुआ है, या इसकी अलग से कोई तहकीकात जो है? नहीं, इसकी देखिए अभी जो चार्जेस आए हैं उसमें तो एक उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उन्होंने की है पोस्ट रिटायरमेंट, और जो आर्मी एक्ट है, हाँ, तो ऑफ कोर्स तो हो सकता है उसकी इंक्वायरी अलग हो रही है, तो ये चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, राइट? ये हो सकता है कि वो, और जो बाकी भी जो प्रोटेस्ट हुई हैं खासतौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, मैं पीटीआई की जिक्र कर रहा हूँ, कि अब ये देखा जाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कि उन प्रोटेस्ट में आया जनरल फैज़ हमीद का भी कोई रोल था या नहीं था। जब वो आ जाएगा तो ऑफ कोर्स कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स में वो चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक अलग एक 9 मई के ऊपर अलग एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो। अच्छा, इसमें आपको जनरल साहब क्या नज़र आ रहा है? जनरल फैज़ साहब की जो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है, आपको लगता है कि हुकूमत जिसको इस 9 मई का जो मास्टरमाइंड समझती है, मतलब कि इमरान खान साहब, अब मामला उनकी तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, उनका भी कोर्ट मार्शल मुमकिन है? देखिए, दुरानी लिंक तो इस्टेब्लिश हो गया। देखिए ना, जो हम पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की अगर बात कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद, तो वो किसके लिए की उन्होंने, ऑफ कोर्स उसके भी सबूत होंगे। उनकी किसी लीडरशिप से बात हुई होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से बात हुई होगी, जो एविडेंस आए होंगे, कोई रिकॉर्डिंग्स होंगी, कोई उनकी मुलाकातें होंगी, उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, या कुछ ना कुछ रिकॉर्ड पे ज़रूर आया होगा। आई एम नॉट प्रीवी टू दैट कि वो क्या रिकॉर्ड है, उसी के ऊपर बेस करके तो ये, या किसी ने जो भी विटनेसेस अपीयर हुए होंगे वो बताएंगे, उन्होंने बताया होगा कि इनका कहीं ना कहीं राब्ता जिन लोगों से, अब जिन लोगों से रहा वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, ऑफ कोर्स
وہ اپنی لیڈرشپ کے بغیر تو کوئی چیز کر نہیں سکتے. تو لنک کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ضرور ہوا ہوگا, تبھی تو یہاں تک یہ کاروائی پہنچی ہے. اس سے بڑی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں اب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہے یہ بھی اپنے ناظرین کو بتائیں, یہ ذرا تھوڑی سی عام کورٹ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس میں ججز بھی اور وٹنسز تمام جو لوگ ہوتے ہیں وہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں جی. وہ پہلے حلف لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کاروائی کرتے ہیں. اس کے بیچ میں بھی جنرل فیض حمید صاحب کو وہ اپنا رکھ سکتے ہیں, کوئی بھی وکیل اپنا رکھ سکتے ہیں, وہ اس کو کراس کویشچنز کریں گے, ججز ان کو دیکھیں گے, جو بھی جج یہاں پہ نامینیٹ کیے جائیں گے جو ان کی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کو دیکھیں گے, پریزیڈنٹ جو ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ان کی اگر سزا ہو جاتی ہے, ان کو ثابت ہو جاتا ہے کہ جی جو چارج فریم ہوا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے اور ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو چیف آرمی اسٹاف بھی ان کی سزا ختم کر سکتے ہیں, یا یہ بورڈ آف اپیل میں چلا جائے گا جہاں پہ ایک اور جنرل آفیسر یا سینئر رینکنگ آفیسر. صاحب جو چارجز فریم ہو چکے ہیں ابھی تک, اس کے مطابق آپ کے خیال میں اور آپ کے تجربے سے آپ بتا سکتے ہیں سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے اس میں جو گریو نیچر کے, اگر تو اسٹیٹ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا یا اسٹیٹ کے خلاف ایسا ایکشن جس میں حکومت کو کہ تختہ الٹنے کی یا کچھ اس طرح کی جب سازش کی جب بات آ جاتی ہے تو اس میں میجر پنشمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, 14 ایئرز بھی ہو سکتا ہے, لانگ امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر جی دیکھیں کیپٹل پنشمنٹس اگر اس میں لا میں موجود ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اب وہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی نیچر کیا ہے اور پریزیڈنٹ جو کورٹ مارشل ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس سزا کو کیسے کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں نا جو بھی ان کو سزا ہوتی ہے, جو بھی سزا ہوتی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو سکتی ہے مجھے تو چارجز فریم ہوں؟ دیکھیے درانی آئی تھنک اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ ان کو کیا سزا ہوگی, لیکن اگر چارجز پروو ہو جاتے ہیں تو اگین اٹ ڈپینڈز اپان دا نیچر کہ وہ کس طرح کے نیچر ہے ان چارجز کے جو پروو ہوں گے. تو لا تو دیکھیں نا, اگر تو میں نے بتایا نا لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے ثبوت آئے ہیں, وٹنسز نے کس طرح کی چیزیں بتائی ہیں. تو جو بھی ہوگا جسٹس ڈسپینس ہوگا, اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, سول کورٹ میں آ سکتا ہے. جی بالکل سول کورٹ میں معاملہ آئے گا. اچھا جنرل صاحب, لیٹس ٹرائی ٹو میک اٹ سم تھنگ ایزیئر فار آور آڈینس کہ یہ جو ایک پورا پروسیس ہے 4 ماہ کے بعد, ہم نے پریڈکٹ کیا تھا جنرل صاحب آپ کی انفارمیشن کے مطابق کہ 4 ماہ اس کو لگے ٹوٹل اب تک یہاں تک پہنچنے میں, چارج فریم ہونے میں. اب اگلا جو راستہ ہے وہ کتنا ہے, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے مزید اس پروسیس کو؟ اگر میری پہلی پریڈکشن ٹھیک ہوئی ہے تو آپ مجھ سے دوسری کروا کے مجھے بالکل نہیں, بٹ اینی ویز دیکھیں اس کا ٹائم ہم نہیں بتا سکتے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ نمبر آف وٹنسز کتنے آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے بزنس ہوگا اس کا. یہ اٹس ان لائک سول کورٹس یا باہر کے جو کورٹس ہیں کہ تاریخ ڈلی ہے پھر اگلی چلی گئی, کوئی بیمار ہے کوئی نہیں ہے, کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. آئی ڈونٹ نو, اٹ ڈپینڈز اپان دی نمبر آف وٹنسز. لیکن میں اس کو کم از کم 2 سے 2.5 مہینے کی ایک ایکسرسائز دیکھ رہا ہوں کہ شاید یہ 2 سے 2.5 مہینے اور جو ہے 2.5 مہینے جو ہے یہ آگے چلے گا کیس منیمم. مزید میری دس از مائی پریڈکٹ, آئی مین گیس, دس از مائی گیس کہ اتنا ٹائم لگے. لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم دینا از ناٹ پاسبل کہ کتنے ٹائم فریم میں ہوگا, کتنے وٹنسز آئیں گے, کتنے اپیئر ہوں گے. آپ وٹنسز ایڈ بھی ہو سکتے ہیں, کراس کویشچنز ہوگی, ڈیفینس والے اپنے وٹنسز لائیں گے, پروزیکیوشن اپنے وٹنسز لائے گی, اور اس کے بعد مے بی اور لوگ بھی انکلوڈ ہو جائیں کاروائی کے بیچ میں. صاحب اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب نے وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا یا انہوں نے تمام ثبوت عمران خان کے خلاف دے دیے؟ از دیٹ دا کیس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں فوج میں بڑا نظام جو ہے ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ وعدہ معاف گواہ بن جانا یا یہ ابھی ڈپینڈ کرے گا کہ اسٹیٹ ان کو کیسے ڈیل کرتی ہے. لیکن انہوں نے جو ان کی جو فالیز ہیں, مجھے لگتا ہے آئی ہیو اے فیلنگ کہ ان کو شاید ان کی اپنی اگر پروف ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی سزا ان کو ملے گی. اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے یا جو بھی کارروائی ہوگی, کیونکہ از اے 3 اسٹار جنرل.
ایک اسٹیچر ہوتا ہے ایک انڈیویجول کا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس طرف معاملہ جائے گا. 9 مئی والا معاملہ کیفے کردار تک پہنچتا نظر آ رہا ہے؟ جی ابھی تو دیکھیں نا کورٹ میں لگا ہوا ہے آلریڈی. ہم نے کل بھی بات کی کہ 85 کے قریب ڈیسیژنز ہو چکے ہیں جو اس میں. اس معاملے کو کہیں نہ کہیں تو پہنچنا ضرور چاہیے, اور آئی تھنک گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک شفاف تحقیقات کے ذریعے, تاکہ پیپل آف پاکستان شوڈ بی سیٹسفائڈ, ہوسو ایور از دی ڈیفالٹر, اس کو پنشمنٹ ضرور ملنی چاہیے. 9 مئی کا واقعہ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس نے گھر کی بنیادوں کو ہلایا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پھر لیڈ ہوتے ہوتے چیزیں زیادہ تباہی کی طرف ہی جاتی ہیں. تو نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے کہ آپ جتنا ارلی لا فیئر میں چیزوں کو لائیں گے, اتنی اگلے برائی کے راستے یا غلط راستے جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی اچھے ہیں کہ وہ رک جائیں. دیکھیں نا, ہو سکتا ہے لیڈرشپ سے بیڈ ڈیسیجن ہو گیا, ہو سکتا ہے کسی نے ہائی جیک کر لیا. اب جیسے 26 نومبر ہے, مجھے اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ ہائی جیک شدہ ایک پروٹیسٹ آیا جو ریڈ لائن کراس کی ہے, جس نے جب آپ اگر سنجانی پہ بیٹھ جاتے تو ابھی جس طرح باتیں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی ہائر لیڈرشپ نے تو ڈیسیجن لے لیا تھا کہ آپ سنجانی میں رک جائیں گے, تو وہاں شاید ڈائلاگ اسٹیبلش ہو جاتا بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن اینڈ عمران خان. تو جب ڈائلاگ اسٹیبلش ہوگا, تو جب تک آپ ڈائلاگ پولیٹیکل پروسیسز نہیں اسٹیبلش کریں گے تو ہم تباہی کی طرف ہی جائیں گے. تو آپ لا فیئر جتنا ارلی ہو اتنا ارلی لگا لینا چاہیے, آپ کی پارٹی بھی اور آپ کا ملک بھی تباہی سے بچے گا. جن صاحب لاسٹلی یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ جنرل فیض صاحب کا تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ادر آفیسرز جن کو گرفتار کیا تھا جنرل فیض کے ساتھ, ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے, ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی ساتھ ہی ہوگا یا نہیں؟ وہ ہر آفیسر کا دیکھیں الگ رائٹ ہے ڈیفینس کا, اور الگ ہر ایک پروسیس الگ چل رہا ہے, سب کا الگ الگ پروسیس ہے, ان کے الگ پروسیسز چل رہے ہیں جی, ان کے الگ پروسیسز ہوں گے. ایوری انڈیویجول will be dealt as an individual. وہ یہ کولیکٹیو نہیں ہے کہ آپ اس کے بیچ میں ان کو پنشمنٹ کر سکیں. سب کی اپنی پروسیڈنگز ہوگی بیکاز they have been military officers. نیچر یہی ہے جی ہاں, نیچر آلموسٹ یہی ہوگی. وہ کئی مطلب تھوڑی سی کم بیش ڈپینڈس کہ کس کو کیا ٹاسک دیا گیا, کس نے کیا رول ادا کیا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک لمیٹڈ ایشو تک ہی لمیٹڈ ہو سکتا ہے کوئی پولیٹیکل میں لمیٹڈ ہو سکتا ہے جو ان کی ایک جیسے چارج لگا ہے کہ انہوں نے مس یوز کیا اپنی پاور اینڈ اتھارٹی کو. اب وہ کس ڈومین میں کیا, پولیٹیکل ڈومین میں کیا, کسی فائنینشیل ڈومین میں کیا, کسی امبیزلمنٹ میں, کس میں, تو وہ ڈپینڈ کرے گا ان چارجز کے اوپر کہ وہ کس طرف جاتے ہیں اور انہیں سزائیں کیا ہوتی ہیں. جی لاسٹلی جن صاحب, یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جو آرمی کے جنرلز ہیں دے آر انٹچیبلز, رائٹ؟ تو اب یہ جو نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اس کو ادارے کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے اور پولیٹیکلی اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ جی درانی, لیٹ می کریکٹ یو, دس از ناٹ فرسٹ ٹائم, دس از ناٹ انپریسیڈنٹڈ, دس از ویری مچ پریسیڈنٹڈ. اور پاسٹ میں دیر آر مینی ایگزامپلس. یہاں پہ ایک 3 اسٹار کو چند سال پہلے 14 سال کی سزا ہوئی تھی. یہاں پر ایک 1 اسٹار جنرل آفیسر کو سزائے موت ہوئی ہے. تو یہاں پر دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اور بھی اس سے علاوہ بھی 3 اسٹارس کی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے اوپر گھر بھیج دیے گئے ہیں. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ریزائن کیا, یا آپ کور کمانڈر لاہور کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں. ان کے پور جو انفارچونیٹلی وہ ان کا ریئیکشن تھا 9 مئی والے دن, وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو ان کو بھی ان کو گھر جانا پڑا, ارلی ریٹائرمنٹ لینی پڑی. تو دس از ناٹ اے نیو تھنگ, یہ پاکستان آرمی کا نارم ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پہ سسٹم ہے. انسٹیٹیوشن کا اپنا بڑا کلین اینڈ کلیئر انسٹیٹیوشنل پروسیجرز ہیں. اور چاہے آپ کسی بھی عہدے پہ ہوں, چاہے آپ 3 اسٹار جنرل ہیں, آپ جو بھی جنرل آفیسر ہیں, یا آپ ایک جوان سپاہی ہیں, یا NCO JCO ہیں, آپ کو ہر ایک کو اس میں اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے. تو جیسے میں نے بتایا بھی ریسنٹ پاسٹ میں, ناٹ مچ 4-5 سال پہلے آج سے ایک 3 اسٹار جنرل کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی. اسی میں اس کا اتنا پرچار نہیں کیا جاتا, اتنا باہر نہیں نکالا جاتا. تو دیٹس وائی تو ڈسپلن مینٹین رہتا ہے یہاں پر. رائٹ جن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سلمان, تھینک یو.